That requires talks on the table on issues which need urgent attention. India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan. ہم امن کے خواہاں ہیں، ہمیشہ امن کی بات کی ہے، مسائل کو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ آذربائیجان اور ترکی نے مکمل ساتھ دیا۔ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا لاچین میں سہفریقی اجلاس سے خطاب۔ آذربائیجان کا یوم آزادی اور پاکستان کا یوم تقریر ایک ساتھ منایا گیا۔ آذربائیجان کے عوام کو پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے مبارکباد۔ پاکستان نے آذربائیجان کی جنگ میں اخلاقی اور سفارتی حمایت کی۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی۔ بھارتی جارحیت پر اپنا رد عمل دیا اور 6 بھارتی طیارے مار گرائے، 4 رافیل جنگی جہاز بھی شامل۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ مسئلہ کشمیر کا UN کی قراردادوں کے مطابق حل اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ترکی، آذربائیجان اور پاکستان 3 ملک اور ایک قوم، تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی آذربائیجان کے عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ تقریب میں برادر ملکوں پاکستان ترکی کی شرکت باعث فخر اور مضبوط دوستی کی عکاس۔ سہفریقی اجلاس میں تینوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر الہام علیوف۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان جب کل سینجان لاچین میں سہفریقی اجلاس گہرے بھائی چارے کا عکاس۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور آذر صدر الہام علیوف کے ساتھ سہفریقی اجلاس میں شرکت باعث فخر، علاقائی امن، خوشحالی اور تعاون کو آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ لاچین میں ایک تاریخی دن جب پاکستان نے یوم تقریر اور آذربائیجان نے اپنا یوم آزادی منایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا ایکس پر پیغام۔ سہفریقی اجلاس سے تعاون اور دوستی کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ کشمیر کا قراباغ اور قبرص کے مسائل پر تینوں ملک ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ ترکی اور آذربائیجان جیسے سچے دوست پاکستان کی خوش قسمتی۔ صدر رجب طیب ایردوان نے جس انداز میں PKK کا مسئلہ حل کیا وہ قابل ستائش ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اور آذربائیجان مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ تینوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے وسیع امکانات ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی ہمارے لیے باعث تشویش تھی۔ ہم نے پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں مستند۔ صدر الہام علیوف کا لاچین میں سہفریقی اجلاس سے خطاب۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان۔ پاکستان بھارت کشیدگی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مدبرانہ قیادت کو سراہتا ہوں۔ ہمارا خطہ اسٹریٹجک اعتبار سے بہت اہم ہے۔ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ تینوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ غزہ میں بچوں کا وحشیانہ انداز میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی فلسطین میں خونریزی قابل مذمت ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا سہفریقی اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کی فتح پر آذربائیجان اور ترکی کے عوام نے جشن منایا۔ معرکہ حق کی فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کی قیادت میں متحد اور متفق آذربائیجان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دورہ کے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ چارر کی خصوصی گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے چین کے خصوصی انتظامی یونٹ ہانگ کانگ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام کے حوالے سے کنونشن پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کی روشنی میں امن و سلامتی اور عالمی خوشحالی پر یقین رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ
پاکستان اور ایران کے درمیان زائرین کے لیے سرحد 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا فیصلہ۔ تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ زائرین کی سہولت کے لیے ہاٹ لائن کے قیام کا بھی فیصلہ۔ زائرین کی سیکورٹی کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی روک تھام کے لیے اشتراکی کار بڑھانے پر گفتگو۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، مزید 63 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ ایک صحافی کے گھر پر حملے میں 8 افراد شہید، شہداء میں صحافی اسامہ بھی شامل۔ غزہ میں اسرائیلی ناکہ بندی، خوراک کی شدید قلت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غزہ کی سنگین صورتحال پر اظہار تشویش۔ فلسطینی سفیر سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران آبدیدہ ہو گئے۔ مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کی غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل۔ فلسطینیوں کی دل دہلا دینے والی چیخیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملے حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی ادارے مسلسل نظر انداز۔ امداد کی تقسیم کے نئے امریکی اور اسرائیلی ماڈل کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار کاجا کیلس۔